أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية مكية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الغاشیہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 26 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی 7 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ غاشیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ قیامت کا ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ قیامت سے کیا ہے۔ جب قیامت آئے گی اور قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اس سے کوئی بھی چیز متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گی۔ کائنات کی ساری چیزوں کو وہ قیامت ڈھانپ لے گی، اپنے اندر چھپا لے گی۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی 7 آیات میں قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو جماعت قیامت آنے کے بعد آخرت کے دن میں ناکام اور نامراد ہوگی۔ اور ان 7 آیتوں کے بعد پھر 16 آیت تک اللہ رب العزت نے ایک دوسری جماعت کا، دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے، جو جماعت اور گروہ کل آخرت کے دن کامیاب ہوگا اور نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی 16 آیات میں دو گروہوں اور 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ اور ایک جماعت جو ناکام اور نامراد ہوگی، اور دوسرا گروہ اور دوسری جماعت جو کامیاب اور بامراد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی، یعنی چھپا دینے والی چیز یعنی قیامت کی خبر پہنچی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ قرآن کا ایک اسلوب اور ایک اس کا حسن یہ ہے کہ کسی بعض حصے کا ذکر کر کے اس سے پوری کی پوری چیز مراد لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے وجوہ، یہ وجہ کی جمع ہے جس کے معنی چہرہ ہوتا ہے، کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ چہرے سے مراد یہ ہے کہ اس دن بہت سے انسان ذلیل و خوار ہوں گے جو ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، مصیبت کے مارے تھکے مادے ہوں گے۔ مصیبت کے مارے اس وجہ سے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ناکام اور نامراد ہوں گے، ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھکے اور مادے ہوں گے اور مصیبت کے مارے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر کسی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، اس کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے اور اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان سب سے زیادہ مصیبت زدہ اور سب سے زیادہ تھکا اور مادہ ہوا انسان ہوگا۔ ایک دوسری تفسیر اس کے بعد مفسرین نے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے
کہ جو دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کو تھکایا، بڑی محنت کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑی عبادتیں کی، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، ان کا ایمان اللہ کے اوپر درست نہیں تھا۔ جیسے اس زمانے کے اندر عیسائی ہیں جو بڑی محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، موٹا چوٹا کھاتے ہیں، کوئی مرغن غذائیں اور لذیذ غذائیں نہیں کھاتے، اپنے آپ کو اس طرح رکھتے ہیں، یا جس طریقے سے برادران وطن میں پنڈت ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑی محنتوں اور مشقتوں کے اندر ڈال کر رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے، کفر کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، شرک کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، ایک اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی ساری محنتیں اور ریاضتیں سب بیکار ہو جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فلسطین گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے عیسائی راہب ہے جو بڑی ریاضتیں کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، اور وہ بڈھا ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ اگر اس کی محنت صحیح ہوتی، اس کی ریاضت صحیح ہوتی، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تو یہ اس کی عبادت کام آتی، اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اور ساری محنتیں اور ساری مشقتیں برباد ہو گئیں۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت یہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے عمرے اور ہماری سخاوت اور ہمارے ہر وہ عمل جس کو ہم اعمال صالحہ سمجھ کر کرتے ہیں، اگر وہ اس نہج پر ہوگا، اس طریقے پر ہوگا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، تو یہ ہماری محنتیں، ہماری سخاوتیں، ہماری ریاضتیں اور ہماری مشقتیں یہ ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اور اگر ہمارا یہ عمل اس طریقے سے ہٹ گیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہم نے اپنی مرضی سے اور اپنی نفس کی خواہش کے مطابق اسے دین سمجھ کر کیا تو یہ ہماری ساری عبادتیں اور ریاضتیں اور ساری مشقتیں یہ برباد ہو جائیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہونی چاہیے اس میں اخلاص نیت ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے عبادت نہیں کی ہے تو یہ عبادتیں ہماری کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ بہت مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک مجاہد کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جہاد کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی خوشنودی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے میں نے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ دنیا والے یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا مجاہد آدمی ہے، بڑا جو ہے مردانہ طاقت اور قوت کا مالک ہے اور بڑی ہمت والا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے مثالیں دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے فرمایا، سخی کو بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کس لیے خرچ کیا؟ اس نے کہا، وہ کہے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا حکم تھا، اس کے مطابق میں نے اس مال کو خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے اس نیت سے خرچ کی تھی کہ دنیا والے کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے اور بڑا سخاوت کرنے والا ہے، اور لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی اور تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کیا تھا اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العزت اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا عاملۃ ناصبہ، کہ اس دن بہت سارے لوگ مصیبت کے مارے اور تھکے مادہ ہوں گے، یعنی دنیا میں بہت مشقتیں اٹھائی ہوں گے لیکن نیت صحیح نہیں ہوگی، اعتقاد صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس لیے ان کی یہ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اور ساری محنتیں اور مشقتیں
یہ جو ہے اس پر پانی پھر جائے گا اور اس پر کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں وہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کریں، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، لوگوں میں سخی بننا مقصود نہ ہو۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی یہی پائی جاتی ہے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، ہم نیک کہلوانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ منافقت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ آدمی نیک نہ ہو لیکن نیک دکھنا چاہے، نیک کہلوانا چاہیے، یہی تو ہے منافقت۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی نیک بنے، اور نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خالص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے اعمال کو کرے۔ تسلا نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ اس گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جو گروہ ناکام اور نامراد ہوگا، کہ جس دن ان کے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تسقى من عین آنیہ، اور ان کو ایسے چشمے سے پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، یعنی کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا جو بالکل گرم ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو اس دن اس کھانے کے علاوہ کوئی کھانا میسر نہیں ہوگا، نصیب نہیں ہوگا جو کانٹے دار درخت کا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہوں گے اور جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، آگ کے اندر ڈالے جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ کے اندر، اور پھر ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ ایک کانٹے دار درخت ہوگا جو بڑی مشکل سے جس کو اپنے اندر داخل کریں گے، نگلیں گے، اور پھر وہ آنتوں کو چیرتا ہوا باہر نکل جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یأکلہ الا من غسلین، کہ ان کا کھانا نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کو غسلین یعنی خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اور بعض جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زقوم کا تذکرہ فرمایا۔ زقوم ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے، وہ زقوم ان کو کھلایا جائے گا، وہ جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آخر وہ درخت جہنم کے اندر کیسے اگے گا، کہ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہوگی، پھر آگ میں یہ درخت کا اگنا اور پھر کانٹے دار درخت کا اگنا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر ایک درخت کو اگا سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو کھلانے کے لیے ایسے درخت کو اگا سکتا ہے جو ان کی غذا بن سکے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس زمین پر اگانے والی ذات اس جہنم کی آگ کے اندر بھی درخت کو اگا سکتی ہے، کانٹے دار درخت کو اگا سکتی ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غذا جو کھائیں گے نہ اس سے وہ موٹے ہوں گے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کی بھوک دور ہوگی۔ غذا آدمی اس لیے کھاتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر قوت ہو، غذائیت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، اور جو غذا ان کو جہنم کے اندر دی جائے گی ان سے ان کو کوئی قوت اور طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ اور آدمی کھاتا ہے اس لیے کہ اس کی بھوک دور ہو، لیکن وہ جتنا کھائیں گے جتنا پئیں گے اتنے ہی ان کی بھوک اور پیاس بڑھے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سزا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان 7 آیتوں میں اس گروہ اور اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قیامت کے بعد جن کے چہرے جو ہے ذلیل و خوار ہوں گے اور جو ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالی جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اللہ رب العزت اہل جنت کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ جہاں اللہ رب العزت جہنم کی سزائیں اور اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں اور اس سے جو ہے حاصل ہونے والے آرام کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس گروہ اور اس جماعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو جماعت جو گروہ کامیاب ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ ہوں گے،
کھلے ہوئے ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، ان کی کوشش، وہ اپنی کوشش پہ مطمئن ہوں گے، ان کی کوشش ٹھکانے لگ گئی ہوگی، ان کی محنت کامیاب ہو گئی ہوگی کہ جس دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تر و تازہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حشاس بشاس ہوں گے، ان کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، یہ اہل جنت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اونچی اونچی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنت کے اندر یہ داخل کیے جائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ کیسی بھی مجلس ہو، کیسی بھی محفل ہو، اس میں کچھ نہ کچھ لغو باتیں، کچھ بیکار باتیں، کبھی کبھی ایسی بھی باتیں سنائی دے دی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کتنا بھی عیش و آرام کے اندر مبتلا ہو، کتنا بھی عیش و آرام کے اندر ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو کوئی بات ایسی پہنچ جاتی ہے، اسے سننا پڑتا ہے، جس سے اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کی خاصیت یہ بتلا رہے ہیں کہ اس جنت کے اندر کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی تکلیف دینے والی بات، کوئی جھوٹی بات وہاں پہ سنائی نہیں دے گی، بلکہ اہل جنت کی زبان اور اہل جنت کی سانس ہی اللہ کی تسبیح اور تمحید ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جنتی کی جو ہے ان کے زبان پہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید جاری رہے گی، اللہ کی حمد بیان کریں گے، یعنی ان کی سانس ہی اللہ کی تسبیح بن جائے گی کہ جب سانس لیں گے تو اس سے اللہ کی حمد و ثنا نکلے گی، تو وہاں کوئی لغو اور بیکار بات سننے کو نہیں ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، جو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، پانی کے چشمے ہوں گے، دودھ کے چشمے ہوں گے، شہد کے چشمے ہوں گے، اور پاکیزہ صاف اور ستھری شراب کے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، یعنی اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، ایسے تخت ہوں گے جن کی اونچائی اور جن کی بلندی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی بلندی کے برابر ہوگی۔ ایسے اونچے تخت اللہ رب العزت اور ایسی اونچی نشستیں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ اب بعض لوگ سوچیں گے کہ جب اتنے اونچے تخت ہوں گے تو اس پہ چڑھا کیسے جائے گا، اس پہ آرام کیسے کرے گا آدمی؟ آج کی سائنس کی دنیا نے اس کو بہت آسانی سے سمجھا دیا کہ ہوائی جہاز جو ہوتا ہے یہ زمین کے اوپر لینڈ کرتا ہے اور آدمی اس میں سوار ہوتا ہے، اور پھر وہی جہاز اس کو آسمان کی بلندی پر پہنچاتا ہے اور پھر اس کو زمین کی سطح پر لا کر اتار دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے اتنے اونچے اونچے تخت بنائے، اونچی اونچی نشستیں بنائیں، وہ اللہ رب العزت اس پر چڑھنے کے راستے بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ایسے تخت ہوں گے جو اونچے اونچے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سامنے رکھے ہوئے آب خورے ہوں گے، پیالے ہوں گے، جام ہوں گے جو بالکل سامنے رکھے ہوں گے، یعنی اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اس کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ پانی جہاں پہ پینا رہے اور پانی پینے کا جو برتن رہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے، سامنے ہی رہے، تاکہ ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اور اس میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، خاص طور سے مدارس، مساجد کے اندر اور ایسی رفاہی جگہوں پر جہاں لوگ عموماً آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں اگر پانی پینے کا کوئی انتظام رہتا ہے تو پانی پینے کے جو برتن رہتے ہیں اس کو لوگ ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سامنے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، جام رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی پینے کا برتن اسی پانی پینے کی جگہ پر رکھنا چاہیے، ادھر ادھر اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے ہوں گے، نرم و نازک تکیے،
اور بالکل قطار سے لائن سے لگی ہوئی ہوں گی، بے ترتیب نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بیٹھنے کی جگہ ہو گھروں کے اندر، اگر نیچے فرش پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا اور اس پہ تکیے رکھے جائیں، اس کو ترتیب سے قطار کے ساتھ لائن کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلے ہوئے بچھے ہوئے قالین ہوں گے، نرم و نازک قالین۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اس دوسرے گروہ کو، دوسری جماعت کو عطا فرمائیں گے جو جماعت کامیاب اور جو ہے بامراد ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر صحیح طریقے پر مشقتیں اٹھائی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اہل ایمان کو، اہل تقوی کو اللہ رب العزت یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی دلائل کے، اپنی جو ہے وحدانیت کے دلائل دیتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کہ کیسے ان کی تخلیق کی گئی، کیسے ان کی پیدائش کی گئی۔ ویسے تو دیکھا جائے تو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک جو بڑے بڑے جانور ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، لیکن ان میں اونٹ جو ہے ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، جو پیدائش کی ہے، اس میں سے اونٹ ایک ایسا جانور ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، اس کے پیر لمبے ہوتے ہیں اور اس کے کان بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کے کان بہت بڑے نہیں ہوتے، گردن بہت لمبی ہوتی ہے۔ اور اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو بوجھ ڈھونے کے کام آتا تھا۔ اس زمانے میں عرب کے ریگستان کے اندر اونٹ سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اونٹ جو ہے عرب کے رہنے والے بدوؤں کا سب سے اہم اور سب سے عمدہ مال ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس اونٹ کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی تخلیق کی گئی۔ اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ 10 دن تک اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر ایسی چربی رکھی ہے کہ وہ چربی پگھل کر اس کی پیاس کو بجھاتی رہتی ہے۔ اور اونٹ بہت اونچا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر تواضع رکھی ہے، عاجزی رکھی ہے، انکساری رکھی ہے کہ وہ سواری کرنے والے کو بیٹھ کر اپنے اوپر سوار کراتا ہے۔ یہ اونٹ کی خاصیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے پیروں کو ایسا نرم اور نازک بنایا ہے اور ایسا گداز بنایا ہے کہ عرب کے ریگستان میں چلتے ہوئے اس کے پیر اس ریگستان میں دھنستے نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے اندر یہ چیز رکھی۔ اور اس کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ وہ خاردار درختوں کو کھاتا ہے، کانٹے دار درختوں کو کھا لیتا ہے۔ دوسرے جو جانور ہیں وہ اس درختوں کو نہیں کھا سکتے۔ یہ اونٹ کی غذا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا، وإلى السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کس طرح اسے بلند کیا گیا۔ آسمان کی بلندی کا کوئی اندازہ لگائے کہ اللہ رب العزت نے کتنا بلند و بالا آسمان بنایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ کیسا خیمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے۔ یہ آسمان جیسا خیمہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، کوئی خرابی نہیں آئی، کہیں سے پھٹا نہیں ہے، کہیں سے یہ جو ہے گرا نہیں۔ ایسا خیمہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی شکل میں بنایا۔ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کے خالق کائنات ہونے کی اور اللہ کے معبود ہونے کے بارے میں یہ ساری دلیلیں اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو گاڑ دیا۔ یہ زمین کی جب اللہ نے تخلیق کی تو یہ زمین ہل رہی تھی، یہ حرکت کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا اور کیل کی طرح اس کو گاڑ دیا۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ اس زمین کو جو ہے قابو میں رکھے ہوئے ہیں، کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بچھا دیا۔
فرش کی طرح بچھا دیا۔ یہ زمین گول ہے لیکن کہیں کسی طرح سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ گول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بچھایا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے بھٹک کر اور معبودان باطلہ کو خالق کائنات سمجھ کر اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کریں، یہ اونٹ کی پیدائش پہ، اس کی تخلیق پہ غور کریں، آسمان کی بلندی پر غور کریں، ان پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر غور کریں، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھونا بنایا ہے، کیسے فرش بنا دیا ہے، کیسے پھیلا دیا ہے، اس پر غور کریں تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا یقین ان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا، آپ زبردستی نہیں کرنا۔ اس آیت میں جو لوگ داعی ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ نصیحت کرتے رہیں لیکن زبردستی کا معاملہ نہ کریں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جس نے پیٹھ پھیر لی، منہ پھیر لیا، وکفر، اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ جس نے نافرمانی کی اور جس نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ ان الینا ایابہم، ان کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جائیں گے کہاں؟ دنیا میں انکار کر لیں، نافرمانی کر لیں، لیکن لوٹ کر آنا تو ہمارے پاس ہے۔ انسان یہ تصور رکھے کہ مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس ہی جانا، دنیا میں کتنی بھی نافرمانی کر لے، منمانی کر لے، اپنی چلا لے، لیکن مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ان الینا ایابہم، ان سب کو تو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمے ہے، ہم ہی حساب و کتاب لینے والے، ہم حساب و کتاب بھی لیں گے۔ یہ کہیں جا نہیں سکتے بچ کر، یہ چھوٹ کر نہیں جا سکتے۔ اس آیت پر یہ سورہ مکمل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں، اس سورت کے ابتدائی آیات میں، پہلے آیت میں قیامت کا تذکرہ فرمایا، پھر قیامت کے دن جو دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک وہ جماعت جو ناکام اور نامراد ہو جائے گی، اور دوسری وہ جماعت جو کامیاب ہوگی اور بامراد ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس کی جو تخلیق کی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی غور کرے تو اس کو یہ حقانیت کھل کر سامنے آ جائے گی اور یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دعوت کے کام میں اور ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، سختی کا معاملہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے کوئی تکلیف دینے یا کوئی سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شخص انکار کرے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو عذاب کے اندر اور بڑے عذاب کے اندر ڈالیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی چھوٹی سی آیت میں بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا، ان الینا ایابہم، کہ ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں کتنی بھی عمر مل جائے ہمیں، 50 سال، 60 سال، 100 سال کی عمر، آخر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور اللہ کے دربار حاضری ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی اس جو ہے مغالطے کے اندر، اس غلطی پر نہ رہے کہ مرنے کے ساتھ زندگی کا خاتمہ ہے، یا اللہ کے پاس جانا ہے تو بس نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، ثم ان علینا حسابہم، کہ ان کا حساب و کتاب ہمارے ذمے ہے، ہم ان کا حساب و کتاب بھی لیں گے۔ اس لیے دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں، یہ اس کا ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے اعمال نامے کی شکل میں، اور اس کی ساری فلم بن رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس
جو ہے ریکارڈ کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حساب و کتاب اور ہر مومن کے حساب کتاب میں آسانی فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے، یا رحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا رحم الراحمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ لوگوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، برا چاہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا رحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیں۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم کے اندر دائر ہے۔ یا رحم الراحمین اس کا پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ یا رحم الراحمین اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، یا رحم الراحمین اسے شرف قبولیت عطا فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین اسے قبول فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جو ایام بچے ہوئے ہیں، یا رحم الراحمین ان دنوں میں ہم سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ کی مرضی کے مطابق ان ایام کو گزارنے والا بنا دیجیے۔ یا رحم الراحمین اس رمضان کو ہمارے لیے مقبول رمضان بنا دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا رحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ان کی کوششوں کی قدر فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین ان کی کوششوں کو کامیاب بنا دیجیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔